بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک خبر ہے جو چل رہی ہے، آصف بشیر چودھری صاحب بڑے دھرنے والے جرنلسٹ ہیں، بہت پیارے اور نفیس انسان ہیں، اور اس سے بڑھ کے ایک کمپیٹنٹ جرنلسٹ بھی ہیں، اور اسلام آباد کے اندر اہم اداروں کی اداروں کی تو نہیں، وہ تو ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اب ادارے گھسے ہوئے تھے تو وہ کیا کرتے۔ ان کی رپورٹنگ کے دوران انہوں نے اپنا جو بھگتا وہ گزشتہ دنوں اپنے 42 منٹ کے ویلاگ کے اندر عرض کیا۔ ان 42 منٹ کے اندر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کا ذکر کریں گے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، لیکن وہ اپنی داستان غم سناتے ہوئے وہ مضبوط رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مضبوط اعصاب کے مالک بھی ہیں۔ تو خیر انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ ایک پاکستان کی اعلیٰ ریٹائر عدالتی شخصیت جو ہے وہ اس وقت لندن میں ایک فلیٹ میں مقیم ہے، اور وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ فلیٹ جو ہے یہ میرے نام کے اوپر منتقل کروایا ہے۔ اچھا، یہ فلیٹ جو ہے انہیں کس افزانے میں ملا ہے، اے ثابت نہیں ہونڈی اے برطانیہ والے تو پوچھیں گے نا منی ٹریل میں کھاؤ، تو اس سے جج رہے ہو، چیف جسٹس رہے ہو، تو تنخواہ 12 لاکھ روپیہ سے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے وہ پوچھیں گے۔ اب یہاں پہ حکومت بھی اپنی نہیں ہے کہ جعلی سچی منی ٹریل بنوا کے تو وہاں پہ روانہ کر دی جائے۔ پاکستان وہ فی الحال آ نہیں سکتے، صاحبزادہ بھی ان کے اپنے ساتھ لے گئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جس کو بچانے کے لیے بابر ستار صاحب نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، جس صاحبزادے کو بچانے کے لیے نجم الثاقب صاحب کو وہ ساتھ لے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اب وہ مطلب کہ وہ وہاں پہ ہے، اس بات کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے آگے سے۔ اور آصف بشیر چودھری صاحب کہتے ہیں جی ایک سابقہ ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو کہ لندن میں ہے، ایک ایسے فلیٹ کی اپنے نام پہ یا اپنے صاحبزادے کے نام کے اوپر ٹرانسفر کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور بہت غصے میں ہے، جو کہ انہوں نے اپنے عہدے پہ برقرار ہوتے ہوئے ایک سیاستدان سے لیا تھا۔ اب سیاستدان جو ہیں ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زلفی بخاری صاحب، اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ بڑے خوفناک اور شرود قسم کے پلانر۔ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے داماد ہیں۔ میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب اگر داماد ہیں عمران احمد خان نیازی کے، یعنی کہ بشرا پنکی کی کسی ایک صاحبزادی کے ہسبینڈ ہیں بقول کبیر راجہ کے، ایسی صورت میں ان کی تو ایک پہلے شادی ہوئی تھی یو کے اندر، ٹھیک ہے، اور یو کے لا کے مطابق آپ دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور آپ کریں گے تو آپ کو مصیبت پڑے گی، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے نہیں بہن تسی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ صرف آپ کی ایک ہی شادی رجسٹر ہو سکتی ہے، تاہم آپ گرل فرینڈ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ 50 رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے ایک قانون کے بیرسٹر صاحب ہیں وہاں پہ عثمان صاحب، ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا سٹیٹس ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فساد تب پڑے گا جب ان کی پاکستان میں موجود بیگم جو ہے وہ یا تو پاس ویزا اپلائی کرے گی وہاں کا، برطانیہ جانے کا، کہ یہ میرے میاں میں نے ان کے پاس جانا ہے تو مجھے ویزا دیا جائے، تو اس وقت فساد پڑے، وہ کہیں گے اس کی تو ایک لیگل بیگم وہاں پہ موجود ہے۔ اب مجھے یاد آیا کہ یوتھروں نے بہت شور مچایا تھا کہ جناب اس نے اپنی ساری جائیداد زلفی بخاری نے برطانیہ کے اندر سیل کر دیا، وہ سب کچھ سیل کر کے پاکستان آ رہا ہے۔ مجھے یاد آیا یوتھروں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا یار، ٹھیک ہے، اور سارے زلفی بخاری تو اس وقت تھا نا براہ راست مرشد کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور یہ شادی بھی میرا خیال ہے مرشد کے قریب ہونے کے لیے ہی کی گئی تھی، تاکہ پاور کا جو منبع ہے، جو سینٹر آف پاور ہے، سینٹر آف گریوٹی ہے، اس کے قریب ہو جائے۔ تو ایک عدد شادی پھڑکا دی، شادی کی شادی ہو گئی، سیاست کی سیاست ہو گئی، اقتدار کا اقتدار ہو گیا، تو انہوں نے وہ شادی پھڑکائی تھی۔ اب وہاں پہ ان کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، لیگل بیوی ہے، اور اگر وہ طلاق لیتی ہے تو جائیداد ادو اد ہو جائے گی۔ تو زلفی بخاری صاحب جیسے وارداتیے اور ٹپیکل 2 نمبر آدمی وہ جائیداد دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس نے فوری طور پہ یہاں پہ پروپیگنڈا کروا دیا یوتھروں کے ذریعے کہ میں اپنی ساری جائیداد بیچ دی ہے،
وہاں پہ اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ بینامی کے نام کے اوپر ڈال دی, کو آف شور کمپنی بنا کے اس کو ٹرانسفر کر دی, ذبح کر دی, دے دی. اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی بیچی بھی ہو, وہاں پہ جو بیچی وہ آ کے اس کے عوض پاکستان میں یہ جو اسلام آباد کے اندر جو رنگ روڈ بن رہا تھا راول پنڈی والا, اس کے ارد گرد سینکڑوں ایکڑ اراضی لے لی جو کہ اربوں خربوں کی ہو جانی تھی, اور جس میں سے کچھ کی انضباطی کارروائی کے لیے عدالت میں اپلیکیشن بھی ڈال دی گئی ہے پاکستان کے اندر. تو وہاں پہ اس نے ٹرانسفر کر دی اور یہاں پہ پروپیگنڈا کروا دیا. لیکن اصل واردات یہ تھی کہ اگر کل کوئی انکشاف ہوتا ہے اور یہ برطانیہ والی بیوی عدالتیں چڑھتی ہے اور عدالتیں چڑھ کے اور طلاق مانگتی ہے, اور طلاق کے ساتھ آدھی جائیداد بلکہ آدھی سے زیادہ جائیداد اور بچوں کا حق بھی مانگتی ہے, تو میں کہوں میرے بول تو خوشی نہیں لے جی تو نہیں, میں تو سب کچھ نہیں دیا تھا عمران خان کی محبت کے اندر, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جائیداد خرید لی تھی جو کہ ضبط ہو گئی ہے. یہ ضبطی جو ہے یہ کاروائی ہوتی ہے, اس کا کزن ہے شہباز شریف کا قریبی رہا ہے ڈاکٹر توقیر, اس نے بحال کروایا سو, ٹھیک ہے. تو وہ جیسے وہ ابھی بھی پاور میں ہے, اور جیسے اس نے واپس آنا ہے اور اس نے کسی نہ کسی سیٹ اپ کا یا حکومت کا حصہ تو ہونا ہے, ورنہ چاچو زندہ باد, چاچو جو ہے وہ جان پہ کھیل کے توقیر ڈاکٹر توقیر کی کزن کی جائیداد بحال کریں گے. آپ میری بات لکھ کے نا. تو خیر وہ جو ہیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ موصوف جو ہیں آپ ان کی شروٹنس دیکھیں کہ یہاں پہ دودھ شادی کڑکائی, پیرنی کے نزدیک ہوا, پھر پیرنی اس کو فون کر کے کہتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے دور کیوں ہیں, میں تیرا دماغ بن گیا اور تیرا کنے کے قریب آوے. وہ گانا یاد آ گیا وہ جو بارش میں فلمایا گیا تھا, نیڑے وہ مطلب ایک گانا گایا جا رہا سی اس کال دے اندر, ٹھیک ہے نا. ہاں پیرنی کہتی ہے اگر آپ بے چین ہیں تو مجھ سے دور کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اگلا فکرہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے, ٹھیک ہے. اتنے عمر کی خاتون ہو کے اور اپنے بیٹے سے بھی کم عمر صاحبزادے اپنے بیٹے کے ہم عمر بچے کے ساتھ نوجوان کے ساتھ اس طرح کی اٹکیلیاں کر رہی ہو, تو اس طرح کی اٹکیلیاں کرنے کے لیے تو پھر کوکاف کے موکلین چاہیے. تو جملہ مترزہ آ گیا. تو میرا تھاٹ پروسیس یہ کہہ رہا تھا کہ یار اگر اس نے شادی کی تھی, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اوپر بیرسٹر عثمان صاحب نے میری تصحیح کی. انہوں نے کہا کہ وہاں کی قانون کے مطابق ایک آپ کی شادی لیگل ہو سکتی ہے, لیکن برطانیہ کے یو کے باؤنڈریز سے باہر آپ اسلامک میرج کے نام کے اوپر کچھ بھی باتیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس حوالے سے تو وہ سیف ہے. تو اور میں نے کہا کہ وہ جو بیوی نے وہاں پہ پہنچنا ہے وہ تو کسی اور طریقے, مطلب وہ ان کی بیوی دوسری بیوی انڈکلیئر کر کے بھی وہ ویزا اپلائی کر سکتی ہے. جتنا اس کا انفلوئنس رہا ہے اس کے پاس تو برطانیہ کی ریزیڈنسی ہونی چاہیے نا, تو وہ تو وہاں میں پہنچ جائے گی. تو انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اگر ان دو میں سے کسی خاتون نے کوئی فساد نہیں ڈالا کہ جناب میرا حق اٹھے رکھ, اتنی دیر تک نہیں ہوگا. تو یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ایڈوائزر شپ تھی اور اس کے اندر ان کو کوئی ریلیز شریف ملا تھا ثاقب نثار صاحب کی عدالت سے, اور اعتزاز احسن صاحب اس کے اندر لگی تھی. یہ جو ہے سارا, تو بہرحال یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. اسد بشیر چودھری صاحب نے ثاقب نثار کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ نام بوجود نہیں لینا چاہیے, لیکن خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ جناب وہاں پہ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت مقیم ہے جو کہ ایک فلیٹ میں مقیم ہے, جو فلیٹ ان کے نام نہیں ہے, اور یہ فلیٹ ان کو ایک سیاسی شخصیت نے گفٹ کیا تھا کیونکہ انہوں نے اس سیاسی شخصیت کے حق میں فیصلہ دیا تھا. تو یہ ثاقب نثار نے ایک فیصلے کے عوض فلیٹ لیا ہوا ہے. یہ جو روزانہ باندر تماشا لگا کے بیٹھ جاتا تھا اور اس پہ ناچنے کے لیے صدیق جان جیسے یوٹیوبر سرکاری خرچے میں پہنچا کرتے تھے. یہ لاہور میں تماشا لگانے آتا تھا تو وہ سرکاری خرچے میں لاہور آتا تھا, وہ کراچی جاتا تھا, یہ کراچی یوٹیوب پر پہنچے ہوتے تھے اور وقت پہ جا کے بتا رہے ہوتے تھے کہ آج کس کی گردن اتاری جائے. یہ سرکاری خرچے پہ جو موو کرتے تھے یہ جو یوٹیوبر جو ہے پی ٹی آئی کے, میرا مطلب ہے کہ یہ ثاقب نثار باقی فیصلوں کے عوض یہ کیا کچھ نہیں لیا ہوگا اس کی خیال ہے. بہرحال میں نے کہا کہ اس کی نشاندہی کر دی جائے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.